الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر ان لوگوں سے معلوم ہو سکتی ہے کہ جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے. یہ اولاد چاہے بیٹے کی صورت میں ہو یا چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، ہر صورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے نعمت ہونے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہبہ ہونے کو، یہ ایک ہبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے بولا جائے ایک گفٹ ہوتا ہے، یعنی اولاد کا حصول. جیسے قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے اللہ تعالیٰ چاہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ بانجھ رکھتا ہے، یعنی بے اولاد رکھتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. یہ اولاد کی جو نعمت ہے، یہ نکاح کے مقاصد میں سے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے. یعنی اولاد کا حصول یہ بھی نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، کہ نکاح کرو اس لیے کہ کل قیامت والے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا، دیگر امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر جو ہے وہ کروں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا حصول یہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو بچے جننے والی ہو اور اسی طریقے سے محبت کرنے والی ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں دیگر امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا اپنی امت پر کہ میری اتنی زیادہ تعداد ہے. جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس کا مفہوم یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی جو سگیبہ تھی، یعنی جو جس سے کیا ہے اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، اس طرح کا کچھ مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ جو بچے جننے والی ہوں، کیونکہ امت کی تعداد کے اندر اضافہ جب ہوگا تو اضافے کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں دیگر امتوں کے اوپر فخر کروں گا. تو یہ جو اولاد کی جو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا کہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے متعلقین میں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے، کسی کے ہاں ولادت ہوئی ہے،
تو روایت میں آتا ہے وہ یہ نہیں پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے نا، کسی کے اولاد کا پتہ چلے تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ پوچھا کرتی تھی خلق سویا، کہ بھائی صحیح سالم پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی ٹھیک طریقے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا، چاہے وہ بیٹا ہو یا چاہے وہ کیا ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو دیکھیے اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھا کرتی تھی کہ خلق سویا، کہ ٹھیک پیدا ہوا ہے یا نہیں، اور اگر ان کو بتایا جاتا کہ ہاں ٹھیک پیدا ہوا ہے تو آگے فرماتی الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اولاد کی نعمت چاہے وہ کسی بھی طور پر ہو، بیٹی کی صورت کے اندر ہو یا بیٹی کی صورت کے اندر ہو، ہر حال کے اندر کیا ہے وہ نعمت کہلاتی ہے۔ ہاں یہ مانگنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہو جائے اور ٹھیک طریقے سے ہو جائے، سارے مراحل عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائیں، کوئی نارمل سسٹم نہ ہو اولاد کے اندر، کوئی معذوری کا سسٹم نہ ہو، کوئی دیگر کیا ہو بیماریاں نہ ہو، بلکہ ٹھیک طریقے سے کیا ہو جائے اولاد ہو جائے۔ اب اولاد کے بعد چاہے وہ بیٹی کی صورت کے اندر ہو جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر بیٹے کی صورت کے اندر ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین، اور اپنا یہ طرز عمل اپنانا چاہیے کہ جب کسی اپنے متعلقین میں، اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں معلوم ہو جائے کہ ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو پہلے یہ پوچھیں کہ بھائی ٹھیک طریقے سے ہوا ہے یعنی صحیح سالم ہے، کوئی معذور تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہو جائے تو بس الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، پھر بعد میں پتہ چل جائے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے بہرحال دونوں ہی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جو اولاد کی نعمت جب حاصل ہوتی ہے تو اس کے حاصل ہونے کے بعد شریعت کے کچھ احکام ہیں، شریعت نے کچھ بتائے ہیں کہ دیکھو جب بچے کی ولادت ہو، جب اولاد کی نعمت تمہیں ملے تو تم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اولاد کی جب نعمت کسی کو ملتی ہے، کوئی پہلی مرتبہ باپ بنتا ہے یا اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً اس کو اولاد کی نعمت ملتی رہتی ہے، تو اس وقت شریعت کے کیا احکامات ہیں، یعنی اس بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے اور کیسے احکامات جو ہے وہ کیا ہے چلانے ہیں شریعت کے، تو اس حوالے سے کچھ بتانے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس سے متعلق شریعت کے تقریباً 6 احکام وابستہ ہوتے ہیں، 6 احکام۔ ان میں سے سب سے ایک کام یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا، اذان دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے علم میں ہے عقیقہ، عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے بال کو منڈوانا اور اس کے برابر چاندی کو کیا ہے صدقہ کر دینا، اس کا نام رکھنا۔ یہ کچھ احکامات ہیں کہ جن کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ شروع ہی سے بچے کی ولادت جب ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا بن مانگے عطا کر دی ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت کے احکامات کے مطابق اگر ان ساری چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کے شیطانی اثرات سے بچے کی بھی کیا ہوگی حفاظت ہوگی۔ سب سے پہلا عمل جو بتایا گیا ہے شریعت کی طرف سے ولادت کے بعد وہ یہ ہے کہ بچے کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اذان، یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت شیطان جو ہے نا اس کو چھیڑتا ہے، یعنی کوئی بھی بچہ ہو شیطان اس کو کیا ہے چھیڑتا ہے۔ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، شیطان کے چھیڑنے کی وجہ سے بھی وہ چلاتا ہے، چیختا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ حدیث کے مطابق شیطان اس کو چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس وقت اذان دیا کرو، اس موقع پر اس کے کان کے اندر اذان دو تاکہ وہ شیطانی اثرات سے کیا ہے محفوظ رہے، شیطانی اثرات سے بچہ محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھیے اس وجہ سے ہم اذان دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اذان دی جا رہی ہے اس میں کیا حکمت ہے۔
اور یا سنت تو ہے یہ عمل یعنی کرنا چاہیے، لیکن اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، تو وہ حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا الا مریم و ابنہ، یعنی سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کے ساتھ یہ حالت نہیں ہوئی، ان کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوئی۔ ویسے تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھیڑتا ہے، اور چھیڑنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں ہوا۔ قرآن کے اندر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر ہے بڑی تفصیل سے، 3 پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یعنی عمران کی بیوی جن کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام حنہ تھا، عمران کی بیوی جن کے نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تو ایک روایت کے مطابق ان کا نام جو ہے وہ حنہ تھا، انہوں نے یہ نظر مانی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو بیٹی کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، اور اس کا نام وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور نام رکھنے کے بعد جو آگے کے جملے ہیں وہ غور کیجئے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، انہوں نے کیا فرمایا تھا، قرآن کے اندر وہ الفاظ نقل ہے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی یعنی مریم کو بھی، اور مریم کی جو اولاد ہوگی یعنی کون، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی شیطان سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی اس وقت، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اسی کا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اِلَّا مَرْيَمَ وَإِبْنَهُ، کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ولادت کے وقت فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو تعلیم یہ دی گئی کہ اس وقت اس کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اسی طریقے سے اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا، صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، تو اس موقع پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں کے اندر اذان دی، ان کے کانوں کے اندر اذان دی۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو کہ سنت عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا بھی عمل ہے، اور اسلاف سے کیا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی ہے کہ شیطان کے چھیڑنے سے، شیطان کے اثرات سے حفاظت رہتی ہے بچے کی۔ تو یہ کیا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ ایک عمل تو یہ ہے ولادت کے وقت کہ بچے کے کان کے اندر جو ہے وہ اذان دی جائے، اور جتنا جلدی ممکن ہو اس عمل کو کیا ہے، کر لینا چاہیے، جتنا جلدی۔ بہت سے لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی غسل دیا جائے گا بچے کو، غسل دینے میں کبھی 4 5 6 کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اذان دیں گے۔ تو یاد رکھیے غسل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس بچے کی صفائی وغیرہ کے بعد اس کے کان کے اندر جو ہے وہ اذان جو ہے وہ دے دینی چاہیے، اس میں بغیر کسی عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو تو فوراً یہ عمل اس کو کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب گھر میں آئے گا تو پھر کسی مولوی صاحب کو بلائیں گے، قاری صاحب کو بلائیں گے تو وہ اذان دے گا، نہیں، بلکہ گھر آنے میں پتہ نہیں 1 دن لگ جائیں، 2 دن لگ جائیں، اور تو اسی لیے جتنا ممکن ہو جلدی اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اذان دینے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی اذان ایسے شخص سے دلوائی جائے کہ جو کہ ان کلمات کو صحیح طور پر ادا تو کر سکیں، ان کلمات کو، یہ زندگی میں ایک مرتبہ کا موقع ہے، بس ایک مرتبہ ہوتی ہے اور پھر آخری مرتبہ ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آ رہا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، اب اذان بھی ہو گئی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اب جنازہ پڑھا جائے گا مرتے وقت، بس اب دوبارہ اس کے کانوں کے اندر اذان نہیں دی جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ یہ عمل ایسے شخص سے کروایا جائے کہ جو اذان کے کلمات صحیح طور پر ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو، بہت سی جگہ دیکھا گیا اسپتالوں کے اندر یا اور کسی جگہ کے اندر
کہ جب یہ مرحلہ وقت آتا ہے تو اس صورت کے اندر جو مل جائے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اذان دے دو. بوڑھے بابا جی کو بھی بلا لیں گے, اذان دے دیں گے وہ, چاہے ان کے الفاظ تلفظ کلمات اذان کے درست ہوں یا نہ ہوں. یعنی ایک رسم سمجھ کر اس کو پورا کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے, عمل ضروری ہے, کرنا چاہیے, تو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو جائے. نہیں, جتنے اچھے طریقے سے اس بابرکت عمل کو, سنت عمل کو کریں گے اور صحیح طریقے سے کریں گے تو اتنی ہی برکات بچے کے اندر آئیں گی اور بچہ اتنا ہی زیادہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. بس اوقات بچے کے اوپر شیطانی اثرات آ جاتے ہیں, کچھ اور مسائل آ جاتے ہیں, تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو, اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ یا تو اذان دی نہیں گئی ہے, یا اذان دی گئی ہے تو صحیح طریقے سے اس سنت عمل کو نہیں کیا. کیونکہ اگر اس سنت عمل کو صحیح طریقے سے کریں گے, صحیح طریقے سے صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے سے, صحیح ایسے شخص کو منتخب کر کے کہ جو الفاظ کو صحیح طور پر ادا کر پائے, اس کے ذریعے سے کریں گے تو ظاہری بات ہے اس عمل کی برکتیں نظر آئیں گی. جہاں کمی کوتاہی ہوگی تو وہ ہماری طرف سے ہوگی کہ ہم نے صحیح طور پر اس عمل کو نہیں کیا تو کل کل کو شیطانی اثرات بچے کے اوپر آ سکتے ہیں, کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس عمل کو ایسے شخص سے کروانا چاہیے کہ جو اذان کے کلمات صحیح طور پر ادا کر سکے. اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ باوضو ہو کر, یعنی اذان بچے کے کان میں دینی چاہیے. افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر بچے کے کان میں اذان دے. اگر والد خود ہی ایسا ہے کہ وہ اذان کے کلمات صحیح طور پر کہہ سکتا ہے تو خود بھی دے سکتا ہے. بچے کا جو باپ ہے وہ خود بھی اگر اذان کے کلمات صحیح طور پر دینا چاہے, صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے تو وہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. ہاں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک صالح بزرگ وغیرہ یا کسی ایسے سے جو کہ الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنے والا ہو, اس سے جو ہے وہ اذان دلوائی جائے صحیح طریقے سے, تاکہ اذان جو ہے وہ ہو سکے. اسی طریقے سے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے گی. اذان تو پتہ نا ہمیں, جو اذان دی جاتی ہے وہ الفاظ, اور اقامت جو نماز کے شروع میں کہی جاتے ہیں الفاظ, وہ اقامت کہلاتے ہیں. تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت یہ کہی جائے گی. اگر کسی نے دونوں کانوں میں اذان دے دی, یا کسی نے کیا نام ہے دونوں کانوں میں اگر اذان دے دی, تو اس صورت کے اندر بھی یہ عمل ادا تو ہو جائے گا, یہ عمل ادا تو ہو جائے گا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے, افضل طریقہ یہ ہے, مستحب طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر وہ اقامت دی جائے. اسی طریقے سے اذان کے اندر, فجر کی اذان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اذان کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے نا, الصلاۃ خیر من النوم. تو فجر والی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عام جو اذان ہے وہی اذان مطلب دی جائے گی کہ جس کے اندر ان الفاظ کو نہیں کہا جائے گا. اسی طریقے سے عام اذان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں اور بائیں طرف منہ موڑتا ہے. حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف. اس اذان کے اندر کیا ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس اذان میں بھی ایسا کرنا چاہیے. بعض علماء کی رائے یہ, اور بعض علماء کی رائے یہ کیونکہ اذان میں تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بلانا ہے نا کہ آؤ نماز پڑھو, اسی لیے کبھی مؤذن دائیں طرف منہ موڑ رہا ہے, کبھی بائیں طرف منہ موڑ رہا ہے, تاکہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہاں تو کوئی ایسا مقصد ہے نہیں, لہذا اس لیے اگر منہ نہ موڑے تو بھی کیا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو لہذا اگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں منہ نہ موڑا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اگر کوئی موڑنا چاہے تو موڑ بھی سکتا ہے, اس کی بھی کیا ہے گنجائش ہے. اسی طریقے سے اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے, کبھی ہم بھی بھول جاتے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, جاننے والے لوگ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بچے کے کان میں اذان دے رہے ہو نا, تو اس وقت قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے آپ کا, یعنی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور کھڑے ہو کر اذان دیں, کھڑے ہو کر اذان دی جائے. اور قبلہ رخ, مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے, اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی مستحب یہ ہے, افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دی جائے. عموماً جلدی جلدی میں بے دھیانی کے اندر جس کو چاہا پکڑ لیا نا,
اور اذان دے دی اس نے، کوئی بیٹھ کے دے رہا ہے، کوئی کس طرح دے رہا ہے، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف اذان دینے والے کا منہ ہو، بچے کو اس طرح رکھا جائے کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور اس طرح ہو کہ اس کے کانوں میں کیا ہے آواز جائے، اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اذان دینی چاہیے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، کچھ احکام ہیں بچے کی ولادت سے متعلق، اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔